بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میری معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور میری ماں بہن بیٹیاں جو گھروں میں اللہ کی بات سننے کے لیے تشریف فرما ہے، ایک تو اللہ کا دین ہے، ایک اللہ کا دین ہے۔ دین اس نظام کا نام ہے، اس زندگی کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ سے اللہ کا نبی لے کے آتا ہے، اور ہر نبی جو زندگی لے کے آتے ہیں اسے دین کہتے ہیں۔ اور سب سے آخری دین جو نبی لے کے آئے محمد الرسول اللہ دین لے کے آئے، اور یہ دین قیامت تک کے لیے ہے۔ اس میں نہ اضافہ ہے، نہ اس میں ترمیم ہے، نہ اس میں کمی کی گنجائش ہے۔ یہ کامل اور مکمل، اس میں اضافہ بھی نہیں ہو سکتا، ترمیم بھی نہیں ہو سکتی، کمی بھی نہیں آ سکتی۔ الیوم اکملت لکم، ہم نے مکمل کر دیا۔ یہ تو دین ہے۔ ایک اور چیز بھی ہے جسے کہتے ہیں ایمان اور یقین۔ دین کی حقیقتوں پر اعتماد، دین کی حقیقتوں پر اعتماد، ایمان، یقین، یہ ایک دوسری چیز ہے۔ یہ اعتماد کمزور بھی ہوتا ہے، طاقتور بھی ہوتا ہے۔ یہ ایمان کمزور بھی ہوتا ہے، طاقتور بھی ہوتا ہے۔ یہ یقین صحیح بھی ہوتا ہے، بوسیدہ بھی ہوتا ہے۔ دین تو کامل اور مکمل ہے، اس میں نہ اضافہ، نہ ترمیم، نہ کمی، کوئی گنجائش نہیں۔ الیوم اکملت لکم، اللہ کریم کا ارشاد ہے ہم نے مکمل کر دیا۔ اللہ کے نبی کے زمانے سے وہ دین مکمل ہے، لیکن اس دین کی حقیقتوں پر اعتماد، نبی کی ان باتوں پہ، نبی کو زندگی پر اعتماد، یہ چیز ہے، یہ اہم ہے۔ اس کا نام ایمان ہے، اس کا نام یقین ہے۔ تو یقین صحیح کیا ہوتا ہے کہ مجھے اپنے تجربوں اور اپنے مشاہدے سے زیادہ اپنی نبی کی بات پہ یقین ہو۔ یہ ایمان، مجھے اپنے تجربوں سے اور مجھے اپنے مشاہدے سے زیادہ اپنی نبی کی بات پر اعتماد ہے، ایمان ہے، یقین ہے۔ یہ بڑھتا ہے، یہ بڑھتا ہے، اور یہ بوسیدہ بھی ہو جاتا ہے۔ یہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جیسے نہیں ہے۔ یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں۔ سکون سے بیٹھے ہیں،
اگر ہماری نظریں دیکھ لیں، کوئی ایسی چیز آ رہی ہے جس سے ہماری زندگی کو خطرہ ہے، آنکھوں سے نظر آ جائے، بتائیے یہ سکون میں رہے گا؟ ہماری اندر کی طاقتیں بیدار ہو جائیں گی اس زندگی کی حفاظت کے لیے. ہماری اندر کی طاقتیں بیدار ہو جائیں گی اس زندگی کی حفاظت کے لیے، کیونکہ یہ زندگی میرے مشاہدے میں اور میرے اوپر حاوی ہے. اور اگر ہم آپ سے یہ کہہ دیں کہ جو ہم طرز زندگی اختیار کی ہوئی ہیں اس سے ہماری نہ ختم ہونے والی زندگی کو خطرہ ہے، کوئی دلچسپی ہے اس میں؟ بھی کوئی دلچسپی ہے؟ یہ چیز بھی اپیل کرتی ہے؟ نہیں. ہوا کیسے؟ اللہ کے نبی ہے. عربوں میں ایک رواج تھا، جب کوئی بہت بڑا خطرہ پیش آتا تو ایک آدمی پہاڑ پہ کھڑا ہوتا اور کھڑے ہو کر بے لباس کپڑا ہلاتا اور کہتا انا النذیر العریان، میں تمہیں ڈرا رہا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ کوئی بہت بڑا زندگی کے لیے خطرہ ہے، اس لیے یہ متوجہ کر رہا ہے. تو لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے. جب اللہ کا نبی اللہ کا دین لے کے آیا تو پہاڑ پہ چڑھ گئے. آپ نے کپڑے نہیں اتارے، آپ لباس میں پہنے ہوئے تھے، لیکن انداز وہی اختیار کیا، کپڑا ہلایا اور کہا انا النذیر العریان، میں تمہیں ڈرانے والا ہوں. مکہ کے لوگوں کو آپ کی سچائی پر، آپ کی صداقت کا اور آپ کی شرم و حیا کا اعتراف تھا. اور جب انہیں یہ پتہ لگا کہ یہ ہماری زندگی کے خطرے سے آگاہ کر رہے ہیں تو سب فکر مند ہو گئے، دوڑتے ہوئی آ گئے اس وادی میں اور سارے اس پہاڑ کی وادی کے سامنے اکٹھے ہو گئے. سب اکٹھے ہو گئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر میں تمہیں یہ بتاؤں اس پہاڑ کے پیچھے ایک قبیلہ ہے جو تم پہ حملہ آور ہونے والا ہے، تم میری بات کی تصدیق کرو گے؟ ہم نے کہا ہم نے آپ کا بار بار تجربہ کیا ہے، آپ سچے آدمی ہیں، ہم نے آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں سنا، غلط بیانی آپ کی زبان سے نہیں سنی. حالات اگرچہ ایسے نہیں کوئی ہم پہ بھی حملہ آور ہو، لیکن آپ پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھے ہیں، آپ کے پہاڑ کے دونوں پہلو آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں، اگر آپ کہیں گے تو ہم مان جائیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ لشکر اللہ کے عذاب کا ہے، اور تم زندگی اختیار کر رہے ہو، جس زندگی کو تم چل رہے ہو میں تمہیں ڈرا رہا ہوں کہ اس زندگی کو اگر نہ چھوڑا تو اللہ کا عذاب آئے گا. قوم کی فکر ختم ہو گئی. قوم کو افسوس ہونے لگا کہ ہم آئے کیوں ہیں، اور کہنے لگے آپ نے ہمیں اس لیے بلایا تھا. کیوں؟ یقین نہیں تھا نا، مشاہدے پہ تو تھا. اس زندگی کا جو خطرہ ہے اس کے لیے تو اکٹھے ہو گئے، لیکن جو اوٹ کے پیچھے زندگی ہے، اوٹ کے پیچھے اللہ کی پکڑ ہے، چونکہ اس پہ تو ایمان نہیں، یقین نہیں، تو کیا کہتے ہیں اس لیے بلایا تھا، ہمارا وقت ضائع کیا ہے. افسوس کرنے لگے کیوں آئے، یہ بات سننے کے لیے ہم آئے. تو میرے عزیزو آج ہماری حالت بھی اسی کے قریب قریب ہے. میں اس زندگی کے خطرات سے آگاہ کروں، سب کے کان کھڑے ہو جائیں. میرے بچے اور بچیوں کی آج کی زندگی خطرے میں ہے، سب بے چین ہو جائیں.
سب خطرے میں، سب چکنا ہو جائیں، سب کے کان کھڑے ہو جائیں، سب فکر مند ہو جائیں، سب بیدار ہو جائیں۔ اور اگر ہم یہ کہہ دیں کہ نبی کی جو زندگی چونکہ ہم نے چھوڑ رکھی ہے، اس سے اس زندگی کا سکون بھی نہیں ملے گا اور آخرت کی زندگی بھی خطرے میں ہے، کتنی دلچسپی ہوتی، کتنی دلچسپی ہوتی، کتنی اندر سے بیداری پیدا ہوتی ہے۔ ایمان، یقین، بوسیدہ۔ دین تو ہے، اس زمانے میں جب ہمارے نبی آئے تو دین موجود تھا، بعض آسمانی دین کی شکلیں موجود تھیں، طواف تھا، نماز تھی، لیکن بے جان تھی۔ ستو پلایا کرتے تھے حاجیوں کو، سبیلیں لگایا کرتے تھے، دودھ کی، ستو کی، لسی کی، پانی کی، طواف ہوتا تھا، حج بھی ہوتا تھا، نماز بھی ہوتی تھی، لیکن بے جان تھی۔ ان چیزوں کا ان کی زندگی پہ اثر کوئی نہیں تھا، بے جان، رسمی، روح کوئی نہیں، یقین جو کوئی نہیں، یقین جو کوئی نہیں، اس میں طاقت کوئی نہیں کہ یہ چیزیں ان کی زندگی پہ اثر انداز ہوں، ان کی زندگی میں چینج لے کے آئیں، یقین جو نہیں تھا۔ آج امت کا حال بھی یہی ہے کہ دین تو مکمل ہے، لیکن ان دین کی حقیقتوں پہ اعتماد کتنا ہے؟ طبیب کہہ دے، ڈاکٹر کہہ دے، آپ کی صحت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اگر آپ نے سویرے سویرے واک نہ کی، آپ کو واک کرنی ہوگی، ورنہ آپ کی صحت خطرے میں۔ 40 سال سے اس نے کبھی سورج نہیں دیکھا سویرے، اٹھے گا، چہل قدمی کرے گا، واکنگ کرے گا، لے کے جائے گا گھر والوں کو بھی۔ طبیب کی بات کا اثر ہوا نا، کیوں؟ مشاہدہ یہی ہے، تجربہ یہی ہے، اور جو زندگی گزار رہا ہے یہ اس پہ سوار بھی ہے کہ یہ زندگی خطرے میں ہے۔ اور اللہ کا نبی کہہ دے اگر تیرے گھر میں فجر نہیں ہے، تیرے گھر میں فجر نہیں ہے، تیری زندگی تباہی کے کنارے پہ ہے، بتائیے کتنا اثر ہوتا ہے؟ طبیب کی بات کا تو اثر لیتا ہے، اپنے پیغمبر کی بات کا اثر نہیں لیتا، اور کہتا میں ایمان والا ہوں۔ دین تو ہے، ایمان کتنا ہے، یقین کتنا ہے؟ طبیب ایک نسخہ تجویز کرے، بتائیے ہم اس نسخے میں پھر تجویز کرتے ہیں کہ ایک چیز استعمال کروں گا، 3 نہیں کروں گا؟ ڈاکٹر ایک نسخہ تجویز کرے، کیا پھر ہم تقسیم کرتے ہیں کہ ایک چیز تو کھاؤں گا، 4 چیزیں نہیں کھاؤں گا؟ ڈاکٹر کے نسخے پہ اعتماد ہے، پوری کھاتا ہے، پوری کھاتا ہے، تقسیم نہیں کرتا۔ نبی کا لایا ہوا دین یہ آج مسلمان تقسیم کرتا ہے، نماز ہے تو حج نہیں، حج ہے تو نماز نہیں، روزہ ہے تو نماز نہیں، عبادت ہے تو معاملات نہیں، معاملات ہے تو معاشرت نہیں، معاشرت نہیں تو اخلاقیات نہیں۔ نبی کا دیا ہوا نسخہ تقسیم کر رہا ہے، طبیب اور ڈاکٹر کا نسخہ تقسیم نہیں کرتا، اور کہتا ہے مجھے نبی پہ اعتماد ہے۔ طبیب نسخہ تجویز کرے، نہیں تقسیم کرے گا کہ اس کی 3 چیزیں استعمال نہ کرے، ایک کرے،
نبی دین کے شکل میں ایک نسخہ لے کے آیا ہے، فلاح کا، کامیابی کا، نجات کا، عزت کا، سعادت کا۔ میری زندگی کے ہر مشکل کا حل اس نسخے میں موجود ہے۔ نہیں مانتا میں، جو میری طبیعت میں آتا ہے دین کا صرف وہی حصہ کرتا ہوں، باقی سب چھوڑ دیتا ہوں۔ طبیب کے نسخے کے ساتھ ایسا نہیں کرتا، ڈاکٹر کے نسخے کے ساتھ ایسا نہیں کرتا، چاہے وہ طبیب اور وہ ڈاکٹر غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، پورا استعمال کرتا ہے، پورا استعمال کرتا ہے۔ دین مکمل ہے، کوئی ترمیم نہیں، کوئی اضافہ نہیں، کوئی کمی نہیں، لیکن اس دین پر میرا اعتماد کتنا ہے؟ ایمان والا تو وہ ہوتا ہے جسے اپنے مشاہدے تجربے سے زیادہ نبی کی بات پہ اعتماد ہو۔ ایک کافر جو نبی پر ایمان نہیں لایا، اس کی بات، اس کے دین پہ اعتماد نہیں کرتا، حضور کے پاس آیا حملہ کرنے کے لیے، آپ نے اسے ایک چھڑی ماری، اس کو خراش لگی، خراش، چیختا چلاتا ہوا اپنے لشکر کی طرف دوڑتا ہوا گیا، مارا گیا، میں تو مر گیا۔ لوگوں نے کہا کچھ غیرت کر، کچھ بہادر بن، کچھ شرع کر، چھڑی لگی ہے، نشان خراش پڑی ہے، نہیں مرتا۔ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اس کے ہاتھ سے لگی ہے جس نے ایک مرتبہ مجھ سے کہا تھا تو میرے ہاتھ سے مارا جائے گا، آج مجھ پہ وہ تھوک بھی دیتا تو میں مر جاتا۔ اس کافر کے تو نبی کی بات پہ اتنا اعتماد ہے کہ اپنے مارے جانے میں ذرا شک نہیں، اور آج اس کے کلمہ پڑھنے والا مسلمان اسے اپنی نبی کی بات کا کتنا لحاظ اور کتنا اعتماد ہے، اس کی لائی ہوئی حقیقتوں پر اس کو کتنا اعتماد ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں دین تو جب نبی آئے تھے اس وقت بھی تھا، لیکن بے جان اعتماد تھا اس دین پر، یقین کوئی نہیں تھا، ایمان کوئی نہیں تھا، اعتماد کوئی نہیں تھا۔ رسمن حج چل رہے تھے، نمازیں چل رہی تھی، عمرے چل رہے تھے، اعتماد کوئی نہیں تھا، ان میں کوئی طاقت نہیں تھی۔ آج اس دین پہ مسلمان کا اعتماد کتنا ہے؟ یہ بڑھتا ہے، یہ گھٹتا ہے، یہ صحت مند ہوتا ہے، یہ بوسیدہ ہوتا ہے، یہ اعتماد، یہ یقین، یہ ایمان بڑھتا ہے۔ اس پر اعتماد کتنا ہے؟ کوئی وقت کا حکمران کہہ دے کہ اگر اس سے تم باز نہ آئے نا تو پھر سمجھ لو میری طرف سے تمہارے لیے جنگ ہے، بتائیے اس ملک میں رہے گا؟ کوئی رات چین کے سوئے گا؟ تجربہ ہے نا، مشاہدہ ہے، اس پہ اعتماد ہے۔ نبی کا لایا ہوا کلام قرآن، اور اس میں یہ موجود ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ آگے فرمایا فَإِن لَّمْ تَأْذَنُوا فَأْذَنُوا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، اگر تم سود سے باز نہ آئے تو پھر بادشاہوں کے بادشاہ سے اعلان جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب یہ مشاہدے میں نہیں ہے، تجربہ نہیں ہے، یہ تو نبی پر اعتماد کی بات ہے۔ اس بات کا ہماری زندگیوں پہ کتنا اثر ہے؟ دنیا کے بونے حکمرانوں کی دھمکی میری زندگی کا سکون ختم کر دے، چین نہ آئے، مقابلے کی تاب نہیں لا سکتا، ہزار انداز اختیار کروں گا اپنی جان کی پناہ کی، اور یہاں بادشاہوں کے بادشاہ کا کہنا ہے باز نہ آئے تو اللہ کی طرف سے اعلان جنگ۔ دین کی اس حقیقت پر ایمان کتنا ہے؟ یقین کتنا ہے؟
دین تو آج بھی اپنے اندر طاقت رکھتا ہے. میرے نبی جو دین لے کے آئے نا، مجھے رسوا کرنے کے لیے نہیں لائے، عزت دینے کے لیے آئے. مجھے ناکام بنانے کے لیے نہیں آئے، مجھے کامیاب بنانے کے لیے آئے. مجھے مشکلات میں ڈالنے کے لیے نہیں آئے، مجھے مشکلات سے نکالنے کے لیے دین لے کے آئے. لیکن مجھے اس دین پر اعتماد بھی تو ہو. روئے زمین پہ جن لوگوں نے اس دین پہ اعتماد کیا، انہوں نے اس دین سے عزت بھی پائی، کامیابی بھی پائی، زندگی کی سارے مشکلوں سے نجات بھی پائی. روئے زمین نے یہ منظر دیکھا، اس لیے کہ انہوں نے نبی کے نسخے پہ اعتماد کیا اور پورا استعمال کیا. مجال ہے اس میں ایک ذرہ بھی چھوڑا ہو، اعتماد جو تھا. اور دنیا نے منظر دیکھا، انہوں نے دنیا کو امن اور سلامتی کی تحفہ دیا. اعتماد تھا نا، نسخہ پورا استعمال کیا اور پھر اس کے ثمرات لوٹے. اس کے ثمرات لوٹے. دنیا نے ان کی عزت دیکھی. حضرت عمر فرمایا کرتے تھے اعزنا اللہ بالاسلام، اعزنا اللہ بالاسلام. ہمیں اسلام نے ہمیں عزت کی بلندیوں پہ پہنچا دیا. کون سا وہ مکہ کی سرزمین اور وہاں کے بدوی اور وہاں کے وہ چرواہے جہاں دنیا کی کوئی مہذب حکومت سلطنت کرنے کے لیے تیار نہیں تھی، وہ تو زندگی کے رہنما بن گئے. اور دنیا ان سے بھیک مانگنے آتی تھی، زندگی سیکھنے آیا کرتی تھی. رہبر بن گئے، امام بن گئے، مقتدا بن گئے. انہیں اس نسخے پہ اعتماد تھا کہ یہ ہماری مشکلات کا حل ہے، اس میں ہماری عزت ہے، اس میں ہماری نجات ہے. اعتماد، یقین تھا. اور پھر پورا نسخہ استعمال کیا. دنیا نے منظر دیکھا. اللہ کے نبی ہیں، 23 سالہ زندگی دنیا بدل کے رکھ دی. دنیا بدل کے رکھ دی. اور میرے پیاروں، میرے عزیزوں، ایسا نہیں کہ آج وہ دین مکمل نہیں ہے آپ کے پاس. اس دین میں کوئی کمی نہیں آئی اور نہ قیامت تک اس میں کوئی ترمیم اور کمی آئے گی. لیکن مسئلہ میرے اعتماد کا. مجھے اپنے پیغمبر کے اس دین پر آج اعتماد کتنا ہے؟ مجھے اپنے مشاہدے پہ اعتماد ہے، مجھے اپنے تجربے پر اعتماد ہے. مجھے اعتماد ہے سانپ کے زہر ہے، اس میں ہلاکت ہے. اس پہ اعتماد ہے. تجربہ جو ہے، تجربہ ہے، مشاہدہ ہے. سانپ کے زہر میں ہلاکت ہے. قسم خدا کی آج مسلمان کو اس پہ اعتماد نہیں کہ گناہوں کے زہر میں بھی ہلاکت ہے. اس پہ اعتماد نہیں. اس لیے اپنے بچے کو، گھر میں سانپ کا بچہ بھی آ جائے، بڑا سانپ نہیں، بچہ بھی آ جائے، سب ہوشیار ہو جائے گی. تجربہ، مشاہدہ، اس میں جان چلی جائے گی. ارے چھوٹا سا بچہ ہے، نا میاں، اس کے اندر بھی زہر ہوتا ہے. سارے گھر کے لوگ فکر مند. بچہ، سانپ کا بچہ، چھوٹی سی زہر، نا میاں، اس میں بھی جان چلی جائے گی. لیکن میرے گھر میں گناہوں کا زہر آ جائے، پہاڑوں جیسے آ جائے، بتائیے بچوں کو بچاتے ہیں؟ بچیوں کو بتاتے ہیں؟ لیکن میرے عزیزو، زہر کو میٹھا سمجھ بھی کھا لیں، ریئیکشن تو آئے گا. قسم خدا کی ریئیکشن آئے گا. ریئیکشن تو آئے گا. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَكْتَرِفُونَ. یہ اللہ کا کلام ہے. میرا ایمان نہ بھی ہو، یقین نہ بھی ہو، لیکن اللہ کا کلام تو سچا ہے. گناہ نہ چھوڑے، بہت جلد اس کا ریئیکشن تیری زندگی میں آئے گا. چکھے گا تو اس کو. مادی زہریلی چیزوں سے بچنا آسان، اس لیے کہ مشاہدہ اور تجربے پہ ایمان ہے.
پیغمبر کی بتائی ہوئی زہریلی چیزوں سے بچنا مشکل، اعتماد اور یقین نہیں۔ اعتماد اور یقین نہیں۔ اس لیے اللہ کریم کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان والو تم بھی ایمان لے آؤ۔ قرآن ہے، قرآن مشرکوں سے نہیں کہا، کافروں سے نہیں کہا، جو مردم شماری کے مسلمان ہیں نا، جو مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئی ہیں نا، جو برادری کی بنیاد پر مسلمان ہیں نا، جو قوم کے لحاظ سے مسلمان ہیں نا، جو نسبی مسلمان ہیں نا، ان سے اللہ کا کہنا ہے یقین پیدا کرو، ایمان کی حقیقت پیدا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، یہ وسیلہ نہیں کام آئے گا۔ بتائیے جو مجھے فجر پہ ایمان نہ کھڑا کرے، بتائیے موت کے وقت زبان پہ کلمہ لائے گا؟ کس دھوکے میں؟ میں اپنے دل سے پوچھوں تو صحیح، مجھے اپنے نبی کی بات پہ اعتماد کتنا ہے، اور اس اعتماد کا میری زندگی پہ اثر کتنا ہے؟ مادی چیزوں کے اثرات پر ایمان ہے، کیونکہ تجربہ ہے، مشاہدہ ہے کہ اس چیز کا یہ اثر ہے، اس چیز کا یہ اثر ہے، اس چیز کا یہ نقصان ہے، اس چیز کا یہ فائدہ، ایمان ہے۔ اور پڑھا زندگی بھر یہی ہے، سنا یہی ہے، تجربہ اسی میں گزر رہا ہے، لیکن انسانی بدن سے نکلنے والی نیکی اور بدی، اس کی جو خبر اللہ کے نبی نے دی ہے اس پر اعتماد نہیں ہے۔ ان نبی کی ان باتوں کا میری زندگی پہ اثر نہیں ہوتا۔ قرآن بھرا پڑا ہے اس پر، نبی کی احادیث اس پہ بھری پڑی ہے کہ ان چیزوں کا بھی اثر ہوتا ہے، یہ بھی ریئیکشن کرتے ہیں، اس سے حفاظت بھی ہوتی ہے، اس سے آدمی غیر محفوظ بھی ہو جاتا ہے، لیکن ہمارے دل میں اندر سے دلچسپی نہیں اٹھتی ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بتایا، فرمایا 3 لوگ تھے، اور وہ تینوں خوش نصیب لوگ تھے کہ اچھے وقتوں میں اپنے پاس نیکیوں کا ذخیرہ کر رکھا تھا، مشکل کی گھڑی میں انہیں وہ دولت کام آ گئی۔ ہم تو کیا کہتے ہیں، جس کی اولاد جوان ہے، جس کا پیسہ اچھا ہے، اگر وہ مشکل میں گر جائے تو کیا کہتے ہیں، نکل جائے گا یار، نکل جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں، تعلقات بھی اچھے ہیں، اولاد بھی جوان ہے، پیسہ بھی ہے، کیا کہتے ہیں، نکل جائے گا، نکل جائے گا۔ کیوں بھائی؟ تجربہ اور مشاہدہ۔ کسی کے پاس نیکیوں کا ذخیرہ ہو، یہ بھی مشکل سے نکل جائے گا؟ نہیں، یہ اندر نہیں مانتا۔ تو اللہ کے نبی نے ایک واقعہ بتایا، فرمایا 3 نوجوان تھے، سفر میں تھے، آرام کی خاطر غار میں لیٹے، اللہ کی شان چاٹان گری، غار کا دروازہ بند ہو گیا، نہ روشنی، نہ ہوا، نہ زندگی کوئی سامان۔ اب یہ زندگی کے سانس گن رہے ہیں، خیال آیا اللہ نے نیکیوں کی توفیق دی تھی، ان نیکیوں کا اللہ کو واسطہ دے دیتے۔ ایک نے اللہ کے سامنے فریاد کی، اے اللہ آپ جانتے ہیں میرے والدین بوڑھے تھے، میں بکریاں چرانے جایا کرتا تھا، پہلے دودھ انہیں پلایا کرتا تھا، پھر آرام کیا کرتا تھا۔ ایک دن میں بکریاں چرانے دور نکلا، واپس آیا تو والدین آرام فرما رہے تھے، میں نے دودھ نکال کر سرانے کھڑا ہو گیا، اس خیال سے سویا نہیں کہ اٹھیں گے تو کہیں بھوکے ہوں گے تو تکلیف ہوگی، اٹھایا بھی نہیں کہ نیند نہ خراب ہو جائے، ساری رات اسی حال میں کھڑا رہا، اے اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے، پسند ہے نیکی، اللہ اس مصیبت سے نجات دے دے۔ وہاں کوئی آدم نام کی چیز کوئی نہیں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے نیکی کی طاقت کام آئی، چٹان ہلی، کچھ روشنی آئی، کچھ ہوا آئی،
دوسرا کہنے لگا یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں میرا ایک مزدور تھا، مزدوری لیے بغیر چلا گیا، میں نے اس کی مزدوری اپنے کام کاج میں لگا دی، کئی عرصے کے بعد آیا، پوری وادی جانوروں سے غلاموں سے بھری ہوئی دیکھی اس نے کہا اللہ کے بندے میری مزدوری فلاں دن کی واپس کر دے۔ میں نے کہا وادی میں جو کچھ نظر آ رہا ہے سب تیرا ہے۔ کہا مذاق نہ کر، مجھے میری مزدوری دے دے۔ اس نے کہا سچ کہہ رہا ہوں یہ ساری مزدوری تیری ہے۔ وہ سب لے کے چل دیا۔ اے اللہ تیری خاطر کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نیکی طاقتور تھی، اثر دکھایا، چٹان پھر ہٹی، روشنی اور بڑی، ہوا تیز بڑی، ابھی نکلنے کی طاقت نہیں تھی۔ تیسرے نے عرض کیا یا رسول آپ جانتے ہیں میری ایک کزن تھی، میں برائی کی نیت سے اس کے آگے آ، اس نے منع کیا، میں نے اصرار کیا، اس نے انکار کیا، میں نے پھر اصرار کیا، اس نے پھر انکار کیا، آخرکار وہ کہنے لگی اتنی اشرفیہ لے کے آئے گا اپنے اوپر قدرت دے دوں۔ میں کما کے لے کے آیا، خلوت تھی، تنہائی تھی، نہ قانون کی رسائی تھی، نہ کسی انسان کی نظر تھی، نہ کسی کا خطرہ، نہ کسی سے ڈر، اور اس کی خواہش بھی میں نے پوری کر دی۔ میں اس کے قریب گیا، اس نے کہا اللہ سے ڈر، ایسا نہ کر، اللہ سے ڈر، ایسا نہ کر۔ اے اللہ تیرا نام تھا کہ میری شیطانیت میرے قابو میں آ گئی، میرے اندر کی گندگی میرے قابو میں آ گئی، اور اے اللہ تیری خاطر میں اس گناہ سے بچ گیا، اگر تجھے یہ پسند ہے تو اے اللہ مجھے اس مصیبت سے ہمیں نجات دے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چٹان ہٹتی ہے اور دونوں کو نئی زندگی ملتی ہے۔ صرف پیسوں میں طاقت نہیں ہے، صرف تعلقات میں طاقت نہیں ہے، نیکی میں بھی بڑی طاقت ہے، لیکن کوئی اعتماد تو کرے، کوئی اعتماد تو کرے۔ اللہ نے تو کہا ہے یجعل لہ من امری یسرا، اگر تمہاری زندگی میں پرہیزگاری آ جائے میں تمہاری مشکلیں آسان کر دوں گا۔ اب یہ اللہ کی بات ہے، نبی لے کے آئے ہیں، لیکن مجھے اپنے نبی کی بات پہ اعتماد کتنا ہے؟ قرآن بھی ہے، نبی بھی لے کے آئے ہیں، یہ اس دین کی حقیقت ہے یجعل لہ من امری یسرا، کہ اگر تیری زندگی میں پرہیزگاری آ گئی تیری مشکلیں آسان ہو جائے گی۔ ہر آدمی مشکلات کا آج شکار ہے اور بڑھتی چلی جا رہی ہیں، رکاوٹیں در رکاوٹ، ایک ہٹتی ہے 10 کھڑی ہوتی ہے، ایک پریشانی سے نکلتا ہے 5 اور کھڑی ہوتی ہیں۔ لیکن مادی تجربے کرتا ہے، جس پہ اس اعتماد ہے، جس پہ اس کا تجربہ ہے، جو اس کا مشاہدہ ہے، اس کے پیچھے تو دوڑتا ہے، لیکن جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا ہے اس کے لیے اس کے دل میں دلچسپی نہیں ہے۔ دلچسپی کیوں نہیں ہے؟ آج اس دین پہ، اس دین کی حقیقتوں پہ اعتماد اور یقین نہیں ہے، اس کے لیے دلچسپی نہیں ہے۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب۔ فرمایا یہ ایک ایسی نیکی ہے کہ اس نیکی کی 3 چیزیں آپ کو اس دنیا میں ملیں گی۔ اب نبی کہہ رہا ہے، اب نبی کی بات پر اتنا اعتماد ہو نا کہ مشاہدے سے زیادہ ہو، اپنے تجربے سے زیادہ ہو۔ نبی کہہ رہا ہے من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب۔ فرمایا جو سچے دل سے اللہ سے معافی مانگتا ہے اور بار بار مانگتا ہے اور ہمیشہ معافیاں مانگتا رہتا ہے، اللہ اسے زندگی میں 3 چیزیں دے گا۔ جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا، اس کی ہر بند گلی کھل جائے گی، ہر بندش ختم ہو جائے گی، ہر رکاوٹ دور ہو جائے گی۔ من کل ضیق مخرجا۔ دوسری چیز ومن کل ہم فرجا، اس کا ہر غم ہم ختم ہو جائے گا۔ تیسری چیز ورزقہ من حیث لا یحتسب، اللہ اس کے لیے معاش کا وہاں سے راستہ نکالے گا جہاں کا اس کا وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ لیکن ہمیں تو معاش کا راستہ نظر آتا ہے کہ ایک دکان اور بڑھ جائے، تجربہ ہے نا، ایک فیکٹری اور بڑھ جائے، مشاہدہ ہے نا، 2 فیکٹریاں لگ جائیں، مشاہدہ ہے نا، ایک کاروبار اور شروع ہو جائے، تجربہ ہے نا۔
ان سب چیزوں سے معاش کا مسئلہ حل ہونا تو اندر ایمان ہے، لیکن نبی کی جو بات کہہ رہا ہے اس پر ایمان کتنا ہے؟ اور میرے عزیزو، جب ایمان نہیں ہوگا تو پھر ملے گا کیا؟ پھر زبان کی حد تک کے استغفار سے کیا ملے گا جب تک کہ دل کی سچائی سے نہیں کرے گا؟ دل کی سچائی سے تو وہ کرے گا نا جس کا نفع اس کو سامنے ہوگا۔ ہمارے سامنے تو آج نیکیوں کا نفع ہی نہیں ہے نا، اس لیے نیکیوں سے دلچسپی بھی نہیں ہے۔ آج ہماری زندگیوں میں تو گناہوں کا خطرہ ہی نہیں ہے نا، اس لیے بچنے کی فکر بھی نہیں ہے۔ نیکیوں کا نفع نہیں ہے، یقین نہیں ہے، اس لیے دلچسپی بھی نہیں ہے۔ موڈ آ گیا تو نماز پڑھ لی، نہیں تو چھوڑ دی۔ دین کے جس بات کی طبیعت چاہیے وہ کر لی، جس کی طبیعت نہیں چاہیے چھوڑ دی، کیونکہ نفع کا یقین جو نہیں ہے، نفع پہ یقین نہیں ہے نا۔ اور گناہ ابا نہیں کر رہا تو بیٹا کر رہا ہے، بیٹا نہیں کر رہا تو بیٹی کر رہی، پریشانی کسی کو نہیں ہے۔ کیوں؟ گناہوں سے خطرہ کوئی نہیں، گناہوں سے خطرہ کوئی نہیں۔ نبی جو دین لے کے آئے ہیں، نبی جو قرآن لے کے آئے ہیں، اس میں تو اس بات کا اعلان ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ جس کی زندگی میں اللہ کی نافرمانی ہوگی اس کی زندگی میں کبھی سکون نہیں ہو سکتا۔ اور یہ ہمیں تو پتھر پہ لکیر لگتی ہے، ہمیں تو اپنے نبی کی بات پہ، قرآن کی اس بات پہ اتنا یقین ہے جیسے سورج آئے دن کا آنا یقینی ہے، اس سے بھی زیادہ یقین ہے کہ جس کی زندگی میں کھلی اللہ کی نافرمانی ہے اس کا دل کبھی چین سے نہیں رہ سکتا۔ اس کے کروڑ پتی نہ دیکھنا، ارب پتی ہونا نہ دیکھنا، اس کی 3000 کی 2000 کی گز کی کوٹھی نہ دیکھنا، اس کی 5 کروڑ کی گاڑی نہ دیکھنا۔ قسم خدا کی اگر اللہ کی نافرمانی ہے تو زندگی میں کبھی سکون نہیں ہو سکتا، اس کا دل کبھی چین سے نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ میرا اندر مان جائے، بتائیے نا، تو جیسے میں سانپ کی زہر سے اپنے بچوں کو بچاتا ہوں، اپنے آپ کو بچاتا ہوں، پھر کیوں گناہ کی زہر سے اپنے گھر کو پاک نہیں رکھوں گا؟ پھر کیوں میں اپنی زندگی کو گناہوں کی گندگیوں سے پاک نہیں رکھوں گا؟ اور اگر ہو بھی گیا تو فوراً تریاق استعمال کروں گا نا، توبہ کا۔ اگر سانپ ڈس بھی لے، کاٹ بھی لے، تو کیا کرتے ہیں؟ چین سے بیٹھتے ہیں، سکون سے رہتے ہیں۔ چین نہیں آتا جب تک کہ یقین نہ آ جائے کہ یہ زہر ختم ہو گیا۔ گناہوں کے اندر ہلاکت کا یقین آ جائے، گناہ ہو جائے گا، ولی سے بھی ہو جاتا ہے، نیک اور پارسا بھی سے بھی ہو جاتا ہے، لیکن چین نہیں آئے گا جب تک کہ تریاق استعمال نہیں کرے گا۔ اگر یقین ہو پھر چین نہیں آئے گا۔ کوئی بچہ غلطی سے زہر کھا لے، بتائیے، غلطی سے کھا لے، ہلاکت کا یقین ہے نا، اس مادی چیز میں ہلاک کر دے گی۔ جب تک کہہ کر کے اطمینان نہ حاصل کرے چین نہیں آئے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کا رسول کہہ رہا ہے اس گناہ کی زندگی میں ہلاکت ہے، نہیں اٹھتی اندر سے دلچسپی، نہیں اندر سے فکر اٹھتی، نہیں یہ خطرہ لگتا۔ یہ عذاب ہے، یہ مصیبت ہے، جس کی نحوست یہ کہ ہر زندگی گناہوں سے بھر گئی، ہر گھر زندگی گناہوں سے بھر گیا، ہر خوشی گناہوں سے بھر گئی، ہر بازار گناہوں سے بھر گیا، ہر کاروبار گناہوں سے بھر گیا، اور نحوست کیا ہوئی؟ کسی چیز میں خیر نہیں رہی۔ گناہوں کے ساتھ کہاں سے خیر ہوگی بھائی؟ بادشاہوں کے بادشاہ کو ناراض، کوئی آپ کے گھر میں رہنے والا آپ کو ناراض کرے سکون سے نہ رہے، اور کوئی بادشاہوں کے بادشاہ کو ناراض کرے اور اس کی دنیا میں سکون سے رہے، ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا، آج تک ہم نے تو نہیں دیکھا۔ کوئی میرے گھر میں میری نہ مان کر سکون سے نہیں رہ سکتا،
اور کوئی بہت بادشاہوں کے بادشاہ کی نافرمانی کر کے سکون سے رہے گا؟ تو دین میں آج بھی وہ طاقت ہے میرے عزیزو، لیکن مجھے اس دین پہ اعتماد چاہیے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ کریم کہہ رہا ہے تم سب سے زیادہ عزت والے، تم سب سے زیادہ سربلند، تم سب سے زیادہ کامیاب، لیکن شرط یہ کہ تم یقین تو ہو، اپنے دین پہ یقین تو ہو۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، فرما عزت تو ایمان والوں کے لیے ہے، لیکن مسلمان آج دنیا میں رسوا اس لیے کہ اس مسلمان کو آج اپنے دین پر اعتماد نہیں، یقین نہیں، ایمان نہیں۔ دین کی تاثیر میں فرق نہیں آیا۔ اس گئے گزرے دور کے اندر بھی کوئی قسم خدا کی آج بھی اپنی زندگی میں پورا نسخہ استعمال کرے دین کا، آخرت میں جنت نہیں ملے گی، صرف دنیا کی زندگی بھی اس کی جنت بنے گی۔ اس گئے گزرے دور کے اندر بھی اگر دین اسلام کا نسخہ یقین کے ساتھ استعمال کرے اور پورا، اس کو تقسیم نہ کرے، پورا معاملات، معاشرت، غمی خوشی، عبادت، اخلاقیات، آخرت میں جنت نہیں، دنیا میں بھی اللہ جنت دے گا، اس کا مزہ دے گا۔ کیا ہوگا دنیا میں جنت؟ سکون ملے گا۔ سلیم الفطرت لوگوں کے دلوں میں محبت اور عزت دے گا۔ اور تیسری چیز کیا دے گا؟ اللہ میاں اندر کی بھوک ختم کر دے گا، اور اندر کا یہ غنی اور مالدار ہو جائے گا۔ بتائیے جو آدمی غنی بن جائے اندر سے، مال کا غنی تو بہت ہوتے ہیں لیکن اندر کے فقیر بھی بہت ہوتے ہیں۔ اصل اندر کا غنا ہے کہ یہاں سے بھوک مٹ جائے، یہاں سے بے چینی مٹ جائے، یہاں کی ہرس ختم ہو جائے۔ تین چیزیں اللہ دیں گے، سکون، عزت اور اندر کی غنا۔ بتائیے اس دنیا میں اس کے علاوہ کس کا نام ہے؟ ہماری ساری دوڑ دھوپ ان تین چیزوں کے لیے ہوتی نا، عزت مل جائے، سکون مل جائے اور محتاجی نہ رہے۔ بتاؤ ختم ہو گئی؟ یہ اس دین میں آج بھی تاثیر موجود ہے، دنیا میں اللہ دے گا۔ اور اللہ قرآن میں کہتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، جو یہ دین کی زندگی لے کے آئے گا ہم اسے ضرور، شک نہ کرنا، پکی بات، بے یقینی کے ساتھ نہیں، یقین کے ساتھ ہم اسے خوبصورت زندگی دیں گے۔ قرآن میں موجود ہے، ہم اسے مزیدار زندگی دیں گے۔ قسم خدا کی اگر دین نہیں ہے سب کچھ ہو سکتا ہے، مزے کی اور لذیذ اور میٹھی اور پیار اور محبت کی اور سکون کی زندگی نہیں مل سکتی۔ باقی سب کچھ مل سکتا ہے لیکن محبت اور سکون کی زندگی نہیں مل سکتی۔ کوئی کہتا ہے کسی کے پاس ہے تو جھوٹ بولتا ہے گناہوں کے ساتھ، ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ قرآن سچا ہے، قرآن کا کہا سچا، دین کی یہ حقیقت سچی ہے، نہیں ملتا سکتا سکون۔ تو آج بھی ہمارے دین میں یہ طاقت موجود ہے، لیکن کوئی اپنائے یقین کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ۔ آج حقائق پہ یقین نہیں رہا، صرف اپنے مشاہدے پہ، اپنے تجربے پہ ایمان ہے۔ کہتے تو ہیں نبی سے محبت ہے، کہتے بھی ہیں نبی پر ایمان ہے، لیکن سچ بتائے نا کتنا اعتماد ہے نبی کی باتوں پر، کتنا اعتماد ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے جب اس دنیا میں بے حیائی عام ہوگی، ایسی بیماریاں رواج پا جائیں گی جس کا تمہارے آباء و اجداد نے کبھی نام بھی نہیں سنا ہوگا۔ اگر مسلمانوں کو اس بات پہ یقین ہو جائے، بتاؤ ان کے اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، بازاروں میں کپڑوں کے بیچنے میں بے حیائی آئے گی؟ جو بیماریاں پیدا کر رہے ہیں، نبی نے فرمایا یہ لوگ بیماریاں پیدا کر رہے ہیں،
یہ بیماریاں پیدا کر رہے ہوتے ہیں. اور ہمارے ہاں تو جہاں بیماریاں ختم کرنے کے اسپتال ہوتے ہیں وہاں بھی بے حیائی ہوتی ہے. وہاں کا ماحول کیسا ہوتا ہے؟ اگر کچرا ہو، گندگی ہو تو وہاں جراثیم ہوتے ہیں نا. یہ ہمارا مشاہدہ ہے، یہ ہمارا تجربہ ہے. تو کتنا صاف رکھتے ہیں، کتنا صاف رکھتے ہیں، کیونکہ ہمارا مشاہدہ ہے نا کہ جہاں کچرا ہوگا، گندگی ہوگی، وہاں کیا ہوں گے؟ جراثیم ہوں گے، وہاں بیماریاں ہوں گی. کتنا صاف رکھتے ہیں. اور نبی کہہ رہے ہیں جہاں گناہ ہوں گے وہاں کیا ہوں گے؟ بیماریوں کے جراثیم ہوں گے. مانتے ہیں؟ نہیں مانتے. جہاں کچرا ہوگا، جہاں گندگی ہوگی وہاں بیماریوں کے جراثیم ہوں گے. پڑھا ہے نا، یہ 25 سال سے پڑھا ہے، 30 سال تک پڑھتے رہے اس کو، 40 سال سے پڑھتے رہے. سنا یہی ہے بھائی کہ جہاں جراثیم، جہاں کچرا وہاں بیماریوں کے جراثیم. لیکن نبی کہہ رہے جہاں بے حیائی کے جراثیم ہوں گے وہ حقیقت میں بیماریوں کے جراثیم ہوں گے. لیکن کتنا مانتے ہیں؟ نہیں مانتے. پھر ختم ہو جائے بیماریاں، دوائیاں بہت، ڈاکٹر بہت، اسپتال بہت، ریسرچ بہت، تحقیق بہت، اور بیماریاں بھی حد ہو گئی. بیماریوں کی بھی حد ہو گئی. ساری میڈیکل فیل. سمجھ میں آ رہا بیماری کون سی ہے؟ یہ کون سی بیماری آ گئی بھائی؟ یہ پھر کون سی بیماری آ گئی بھائی؟ یہ جراثیم کہاں سے آ گئے؟ لیکن نبی کی بات پہ اعتماد ہے. میرا گھر میں کچرا تو نہیں ہے، گندگی تو نہیں ہے، ہاں، اور ہونے بھی نہیں چاہیے. صفائی نصف ایمان ہے. لیکن ساتھ یہ بھی تو ضروری ہے کہ گناہوں اور بے حیائی کے جراثیم بھی نہ ہوں. نہیں، وہ تو روشن خیالی ہے، وہ تو وقت کا تقاضا ہے. تو پھر تو بیماری آئیں گی. پھر تو ایسی بیماریاں ہوں گی کہ سنا بھی نہیں ہوگا. تو سچے نبی نے بتایا نا، سچے نبی نے بتایا کہ ایسی بیماریاں وجود میں آئیں گی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے اذ اتخذ الفی دولا والغنیمۃ مغنما والزکاة مغرما وعلم الدین لغیر الدین وأطاع الرجل امرأته وأقى أمه وأقصى أباه وأدنى صديقه وظهرت الأسواج في المساجد وظهرت القينات والمغاضف وشربت الخمور وأكلوا الربا وتشبهت النساء بالرجال وتشبه الرجال بالنساء وساد القبيلة فاسق وكان زعيم القوم أرذلهم فتربصوا عند ذلك ريحا حمراء وخسفا وقذفا وآيات كتتابع كنظام قطع سلك فتتابع او كما قال علیہ السلام. اللہ کے نبی فرمانے لگے اگر یہ ہوگا تو یہ ضرور ہوگا، یہ ہوگا تو یہ ضرور ہوگا. فرما ایک وقت ایسا آئے گا کہ قومی مال کو ذاتی جاگیر سمجھ کے استعمال کریں گے. قومی مال کو ذاتی جاگیر سمجھ کے استعمال کریں گے. زکوٰۃ کو لوگ توان سمجھیں گے، زکوٰۃ کو لوگ ٹیکس سمجھیں گے. اور لوگ علم سیکھیں گے دین کا لیکن دنیا کے لیے. لوگ بیویوں کی اطاعت کریں گے، ماں کی نافرمانی کریں گے. دوستوں کو قریب کریں گے، باپ کو دھکے دیں گے. وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، مساجد میں شور و غل ہوگا، آوازیں بلند ہوں گی. وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَغَاضِفُ، گانے بجانے والیاں اور آلات موسیقی کی کثرت ہوگی. وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ، کھلے عام شرابیں پی جائیں گے. وَأَكَلُ الرِّبَا، سود کھایا جائے گا. وَتَشَبَّهَ الرِّجَالُ بِالنِّسَاءِ، مرد عورتوں کا روپ ڈھال لیں گے اور عورتیں مردوں کا روپ ڈھال لیں گی. یہ اپنی قسمت پہ راضی نہیں، وہ اپنی قسمت پہ راضی نہیں. وہ مرد بننا چاہتا ہے یا عورت بننا چاہتی ہے. جس زمانے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا اس زمانے میں تو تصور بھی نہیں ہوگا جو آج قانون پاس ہو رہا ہے. لیکن نبی کے پاس تو نبوت کا علم تھا نا، نبوت کا علم تھا. یہ اس جیسا بننا چاہے گا، وہ اس جیسی بننی چاہے گی. وساد القبیلۃ فاسق، قبیلہ کا وڈیرا فاسق فاجر آدمی، قوم کا بڑا
گھٹیا انسانوں کو، پہلے لوگوں کو بعد کے لوگ برا بھلا کہیں گے۔ اللہ کے نبی فرمانے لگے جب یہ سب کچھ ہوگا فَتَرَبَّصُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا خَرْمُرًا، پھر تیز آندھیوں کا انتظام کرو، پھر آسمان سے پتھر برسنے کا انتظار کرو، پھر ایسے حادثات، ایسی ناگہانیاں آئیں گی اور کثرت سے آئیں گی جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹتا ہے اور جگہ بعد دیگر موتی گرتے ہیں۔ حالات خراب ہو گئے، ہم ظاہری اسباب پہ تو نظر رکھتے ہیں، یہ بھی کبھی خیال آیا کہ اس سے میری زندگی کا بھی کوئی اثر ہے، میرے اعمال کا بھی اس پہ کوئی اثر ہے؟ نہیں، یہ نہیں مان نبی اس کی طرف توجہ دلا رہے۔ ہم تو ہر چیز کا ظاہری مشاہدہ کر کے بتاتے ہیں نا، یہ اسباب ہو گئے ہوگے، یوں ہو گیا ہوگا، موسم بدل گیا ہوگا، چونکہ دنیا میں موسمی تبدیلی بہت ہے، یہ بہت تبدیلی ہے۔ لیکن اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں انسانی بدن کے نکلنے والے اعمال غلط ہوں گے تو حالات بھی غلط ہو جائیں گے، زمین و آسمان کا نظام بھی خراب ہو جائے گا، اور انسانی بدن سے نکلنے والی زندگی اچھی ہو جائے گی، اللہ زندگی کے احوال بھی ٹھیک کر دے گی۔ لیکن یہ تو نبی کی بات ہے، کون یقین کرے؟ قرآن ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ جو تمہیں خشکی اور تری میں ہر جگہ دنیا میں فساد نظر آ رہا ہے نا، اس بات تو اس دنیا میں متفق ہے، ساری دنیا متفق ہے کہ اس وقت دنیا فساد زدہ ہو چکی ہے۔ کیا ترقی پذیر دنیا اور کیا ترقی یافتہ دنیا اور کیا پسماندہ دنیا، لیکن یہ فساد آیا کیوں؟ فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کا کمایا ہوا، لوگوں نے بویا، آج وہ کاٹ رہے ہیں، جیسے ان کی بدن کی زندگی ویسے ان پہ یہ حالات۔ لیکن یہ یقین آ جائے، اگر یہ یقین آ جائے نا میرے عزیزو، جیسے مادی زہریلی چیزوں سے بچنا آسان اور مادی نفع کی چیزوں کا حصول آسان، اگر نبی کی باتوں پہ یقین آ جائے تو نیکی کرنا آسان، برائی سے بچنا آسان۔ آج نیکی کرنا مشکل، نفع نظر نہیں آ رہا نا، فائدہ نظر نہیں آ رہا، فجر پڑھ لی تو کیا ہوا، نہ پڑھی تو کیا ہوا، شادی گندگی کے ساتھ کر لی تو کیا ہوا، نیکی کے ساتھ کر لی تو کیا ہونا ہے؟ نفع نقصان پہ ایمان نہیں ہے نا۔ یہ تو کبھی نہیں کہا کہ فیکٹری گئے تو کیا ہوا، نہ گئے تو کیا ہوا، وہاں تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، لیکن یہاں کیا کہتا ہے، مسجد گئے تو کیا ہوا، نہ گئے تو کیا ہوا۔ کیوں؟ فیکٹری سے زندگی بنتی نظر آتی ہے، قسم خدا کی آج کے مسلمان کو نماز سے زندگی بنتی ہوئی سمجھ میں نہیں آتی۔ فیکٹری سے، کارخانے سے زندگی بنتی نظر آتی ہے، نہ جانے پر بگڑتی نظر آتی ہے۔ نماز پڑھ لی کیا ہونا ہے، نہ پڑھی تب بھی کیا ہونا ہے، چاہے نبی کہتا رہے۔ اس لیے اندر دلچسپی نہیں اٹھتی نا کہ نیکی سے بھی کوئی زندگی بنتی ہے یا برائی سے بھی کوئی زندگی خراب ہوتی ہے۔ سنا نہیں یہ کبھی، پڑھا نہیں یہ، ورنہ یہ چیزیں بچپن میں مسلمانوں کو پڑھائی جاتی تھی، سکھائی جاتی تھی، لیکن اب بچپن سے پڑھایا جاتا ہے کمانا کیسے ہے، اسٹیٹس کیسے اچھا ہوگا اور کس سے اچھا ہوگا۔ تو ظاہر ہے وہی چیز آدمی اندر پیتا ہے، وہی پیتا ہے۔ ہمارا نبی فرمایا کرتے تھے 7 سال کی عمر میں بچوں کو نمازی بناؤ، زندگی بنے گی اس کی، انسان بنے گا۔ لیکن یہ تو سمجھ میں نہیں آئی، لیکن یہ پتا ہے کہ اچھا کاروبار کرنے کے لیے، اچھا پیسہ کمانے کے لیے 3 سال سے اسکول میں بھیج دو۔ بتاؤ 3 سال والا اسکول جاتا ہے یا 7 سال والا مسجد آتا ہے؟ کہاں رش زیادہ ہوتا ہے؟ پڑھائی بری بات نہیں، ہماری امت کا تعلق ہی علم سے ہے، لیکن انسان بھی تو اچھا بننا چاہیے نا، اپنی نبی کی بات کا بھی تو لحاظ ہونا چاہیے نا۔ تجربے پہ تو ایسا ایمان ہے کہ 3 سال کا بچہ اسکول پہنچ جائے گا، نبی کی بات پہ اعتماد نہیں، زندگی گزر جاتی ہے، نماز زندگی میں نہیں آتی۔
زندگی گزر جاتی. تو میرے عزیزو، آج بدقسمتی ہے کہ نبی کی باتوں پہ اعتماد نہیں رہا، یقین نہیں رہا. ایمان اسی کا نام ہے، اسی کا اللہ کی طرف سے پیغام ہے. ایمان والو، ایمان لے آؤ. برادری کا ایمان کافی نہیں چلے گا، صرف مردم شماری کا اسلام نہیں چلے گا. اس میں بالکل طاقت نہیں ہے، بالکل بسیدہ ہے. اس میں یقین پیدا کرو. ساری دنیا کچھ کہتی رہے، تمہیں اپنے نبی کی بات پہ اعتماد ہو. نبی نے سچ کہا ہے. اور ماضی میں مسلمانوں ہی میں سے جنہوں نے اپنے نبی کی بات پر دل و جان سے یقین کیا، پھر دیکھو اسلام نے انہیں کیا کچھ دیا، کیا عزت بخشی ہے ان کو. تو میرے عزیزو، آج بھی ہمارے پاس وقت ہے. اللہ نے زندگی دے رکھی ہے، صحت دے رکھی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ اللہ نے ماحول دے رکھا ہے. اپنے اندر اس ایمان میں طاقت پیدا کرو. ہمارے نبی دعا کیا کرتے تھے، اور دعا کیا ہوتی تھی نبی کی دعا امت کے لیے پیغام ہوا کرتی ہے. آپ دعا کیا کرتے تھے، اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا. اللہ روئے زمین کے سب سے محبوب ترین چیز میری نظر میں میرا ایمان بنا دے. سبحان اللہ. ایمان میری نظر میں سب سے قیمتی دولت بن جائے. ہر چیز قربان کر سکتا ہوں، ہر چیز خطرے میں ڈال سکتا ہوں، ایمان نہیں چھوڑ سکتا، ایمان خطرے میں نہیں ڈال سکتا. اللہم حبب الایمان وزینہ فی قلوبنا. اللہ اس ایمان کو میرے دل میں رچا بسا دے. دل سے خون جاتا نا، پورے جسم میں خون جاتا ہے. اگر دل کا خون رک جائے، آنکھیں نہیں دیکھتی، پھر ہاتھ نہیں حرکت کرتے، پاؤں نہیں ہلتے، دماغ نہیں چلتا. تو اللہ نے فرمایا ایمان اللہ دل میں رچا بسا دے، تاکہ اس ایمان کا اثر میری آنکھوں میں، میری زبان پہ، میرے ہاتھوں میں، میرے پاؤں میں، میرے جسم پہ، میرے پورے جسم پر ایمان کی اثار نظر آئے. اللہ ایسا ایمان دے دے، اور پھر اس کا اثرات وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. اللہ ایسا ایمان دے دے کہ گناہوں سے مجھے گھن آ جائے. یہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی. اللہ مجھے گناہوں سے نفرت آ جائے، سمجھ میں نہیں آئے گی. اس کے ہم سمجھاتے ہیں. آپ کا دوست ہو، 40 سال سے ایک ساتھ کھایا پیا اٹھے بیٹھے، اور 40 سال کے بعد وہ آپ کے ساتھ فراڈ کرے. 40 سال کے بعد وہ آپ کے ساتھ فراڈ کرے، آپ کیا کہتے ہیں؟ یار اس کا تذکرہ نہ کرو، مجھے اس سے نفرت ہو گئی ہے. اس کا ارے 40 سال سے کھایا پیا ایک دسترخوان پہ اٹھے بیٹھے، زندگی گزاری، سفر کیے، رہے اکٹھے، کیا کہتا ہے؟ اس کا تذکرہ نہ کرو میرے سامنے، مجھے اس سے نفرت ہوگی. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ اس نے آپ کے مال کو نقصان پہنچایا نا، آپ کے کاروبار کو نقصان پہنچا، آپ کو نفرت ہو گئی ہے. اللہ ہمیں ایمان کی ایسی قیمت نصیب فرما دینا بھائی. ایمان کی یہ قدر و منزلت مل جائے، پھر جو میری ایمان کے لیے چیز خطرہ بنے گی، مجھے اس سے بھی نفرت ہو جائے گی نا. جس سے میرے مال کو نقصان، میرے کاروبار کو نقصان، زندگی بھر ساتھ رہا، اس سے تو مجھے نفرت ہو گئی. اور جس سے میرے ایمان کو خطرہ بننے بجائے نفرت نہیں ہوگی کیا؟ تو مسلمان ایسے گزرے ہیں زمین پر، اللہ نے ان کا تذکرہ کیا ہے. فرمایا ان کی نظر میں ایمان کی ایسی قدر و قیمت تھی کہ انہیں گناہوں سے گھن آنے لگتی تھی، اس لیے کہ گناہ ایمان کے لیے خطرہ ہے. نفرت ہو گئی گناہوں سے. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. نفرت ہو گئی. ویسے تو آپ کو نفرت سمجھ میں نہیں آتی، ہم نے آپ کو سمجھایا کیسے نفرت ہوتی ہے. حالانکہ چند ٹکوں کا نقصان کیا ہوگا، دنیا کا تھوڑا سا کاروبار ہی خراب ہوا ہوگا، لیکن دیکھنے کا دل نہیں کرتا مجھے اس سے. بات نہ کرو، مجھے اس سے نفرت ہے. تو ایمان کی قدر و قیمت ایسی بیٹھ جائے کہ پھر گناہوں سے گھن آ جائے. اللہ میں ایسا ایمان نصیب فرما دے نا بھائی، اللہ ایسا ایمان نصیب فرما دے. تو ایمان کو طاقتور بنانے کے لیے 3 چیزیں عرض کرتا ہوں، کام آئیں گی. پہلی چیز، جتنا ہو سکے میرے عزیزوں،
جتنا ہو سکے اپنی زندگی کو گناہوں سے دور رکھو، اس سے ایمان طاقتور ہوگا۔ اور اگر گناہ ہو جائے تو توبہ کرنے میں دیر نہ کرو، اس سے بھی ایمان بہت بلند ہوگا۔ کوئی کہ تقوی اور پرہیز، تقوی اور توبہ، تقوی اور توبہ، تقوی اور استغفار، یہ دونوں ساتھ لے لو، یہ دونوں ساتھ رکھو اپنی زندگی میں انشاءاللہ۔ ہاں، ہر آئے دن آپ کو اپنی نبی کی باتوں پر اعتماد بڑھتا ہوا نظر آئے گا، یقین بڑھتا ہوا نظر آئے گا۔ گناہوں سے پرہیز اور توبہ اور استغفار۔ اور تیسری چیز ایمان کا ماحول، ایمان کا ماحول۔ تار پاور ہاؤس سے کٹ جائے تو روشنی نہیں آئے گی، آئے گی نہیں آئے گی، اور جب سے پاور ہاؤس سے اس کا رابطہ موجود ہو تو روشنی آتی رہے گی۔ ہاں، مسجد کا ماحول، ایمان کا ماحول، یہ میری ایمان کی حرارت کے لیے، اس کی روشنی کے لیے ضروری ہے۔ اگر اس سے میں کٹ گیا روشنی مدھم ہو جائے گی اور بجھ ہی جائے گی، بجھ ہی جائے گی۔ اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، ایمان کا ماحول، مسجد کا ماحول، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو تو اللہ کی ذات سے امید ہے میرے عزیزو، ایمان نصیب ہو جائے گا، بڑھیا نصیب ہو جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میرا ایمان ٹھیک ہو گیا اور میرا ایمان صحت مند ہو گیا، کیسے پتہ چلے گا؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مومن، جب تو نیکی کرے گا تجھے خوشی ہوگی، کیونکہ نیکی سے زندگی بننے کا یقین ہے نا۔ جیسے پیسے آتے تو خوشی ہوتی نہیں ہوتی، کاروبار بڑھتا تو خوشی ہوتی نہیں ہوتی، آمدنی ہوتی تو خوشی ہوتی نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس سے زندگی بنتی ہوئی نظر آتی ہے نا۔ تو ایسا ایمان مل جائے گا کہ نیکی کرے گا تو خوش ہوگا۔ وسعت کا سیئت کا فانت مومن، اور جب تیرے سے برائی ہو جائے تو پریشان ہو جائے، موبائل ٹوٹ جائے تو پریشانی ہوتی ہے نا، گاڑی لگ جائے تو پریشانی ہوتی ہے نا، پیسے ضائع ہو جائے تو جو نقصان، کاروبار بیٹھ جائے تو تکلیف ہوتی ہے نا۔ کیوں؟ زندگی خطرے میں نظر آتی ہے، زندگی کا نقصان نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ ایسا ایمان دے دے۔ فرمایا برائی کرے گا تجھے بے چینی ہوگی، تو پریشان ہو جائے گا، چین نہیں آئے گا جب تک کہ توبہ نہ کرے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے اگر یہ کیفیت موجود ہے فانت مومن، یہ علامت ہے کہ تو ایمان والا ہے، تجھے اللہ نے ایمان کی حقیقت نصیب فرما رکھی ہے۔ تو میرے عزیزو، مرنے سے پہلے اللہ کرے ہمارے پاس یہ ایمان ہو، اللہ کرے مرنے سے پہلے ہمارے پاس یہ ایمان ہو۔ صرف نام مسلمان کا رکھ لینا کافی نہیں، حقیقہ کر لینا کافی نہیں، کچھ رسم و رواج پیدائش میں کر لینا کافی نہیں، مرنے پر جنازے اور قرآن خوانی کر لینا کافی نہیں، ایمان کی حقیقت ساتھ لے کے چلنا ہے، یہ قبر میں کام آئے گی۔ وہاں تو دلوں کی بات فیصلے ہوں گے، زبان کے نہیں، کہ اعتماد کتنا تھا، یقین کتنا تھا۔ تو زندگی پرہیزگاری کی، توبہ اور استغفار۔ اور سبحان اللہ، اللہ نے ایسی مبارک راتوں میں آپ کو اپنے گھر بلا لیا ہے، آپ نے اللہ کریم نے آپ کے دل میں ڈالا ہے یہ بات۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ آپ کو نوازنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا بنانا چاہتا ہے، اور روئے زمین کی سب سے بڑی دولت ایمان اللہ کریم آپ کو دینا چاہتا ہے، ایمان کی زندگی بلا لیا اس نے۔ اب میرے عزیزو، اس ذات سے مانگ لو نا، مانگ لو اس سے، خوب مانگ لو اس سے، ایمان کی زندگی مانگو، ایمان کی حقیقت مانگو، صحت مند ایمان مانگو، ہاں ایسا ایمان جو مجھے گناہ پہ کھڑا نہ ہونے دے، جو زندگی میں گناہ کو برداشت نہ کرے، جو زندگی میں گناہ کو برداشت نہ کرے۔ ماں بچے کا پخانہ صاف کرتی ہے، چاہتی کپڑوں پہ نہ لگے، لیکن پھر بھی لگ جاتا ہے، پھر بھی لگ جاتا ہے۔ کیا کرتی ہے؟ دیر نہیں کرتی صاف کرنے میں، دیر نہیں کرتی صاف کرنے میں، فوراً صاف کر لیتی ہے۔ ہم بھی چاہیں ہمارا ایمان بھی چاہے گناہ نہ ہو، ہمارا ایمان بھی چاہے گناہ نہ ہو، پھر بھی ہو جائے گا، پھر بھی ہو جائے گا، پھر بھی ہو جائے گا، لیکن وہ ایمان آپ کو توبہ پہ کھڑا کر دے، یہی علامت ہے کہ اللہ نے آپ کو صحت مند ایمان دیا، یہی ایمان کی علامت ہے۔
کہ جس ایمان نے آپ کو توبہ پہ کھڑا کر دیا، استغفار پہ کھڑا کر دیا، یہی علامت ہے کہ اللہ نے صحت مند ایمان دے رکھا ہے۔ آپ کو بے چینی ہو گئی، گناہ سے زندگی خطرے میں ہو جائے گی، گناہ سے کوئی نعمت چھن جائے گی، گناہ سے سکون چلا جائے گا، گناہ سے عزتیں چلی جائیں گی، گناہ سے دنیا خراب ہوگی، آخرت برباد ہوگی، یہ اندر بے چینی آ جائے گناہ کی وجہ سے، یہی ایمان ہے، یہی ایمان ہے، یہی چیز آپ کو توبہ پہ کھڑا کرے گی۔ ایک صحابی مسلمان، بڑا گناہ ہو گیا اور بہت ہی بڑا ہو گیا، بہت ہی بڑا ہو گیا، حضور علیہ السلام کی خدمت میں آیا، کہا یا رسول اللہ طہرنی، مجھے پاک کیجئے، مجھے پاک کیجئے۔ آپ نے توجہ نہیں دی، پھر اس نے کہا یا رسول اللہ طہرنی، ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ، چار مرتبہ، اللہ کے نبی نے توجہ نہیں دی، چار مرتبہ اس نے اقرار کیا کہ مجھ سے زنا ہو گیا، مجھے پاک کیجئے، اور وہ یہ جانتا تھا کہ اس کی سزا پتھروں سے سنسار کرنا ہے، یہ سزا اللہ نے مقرر کی ہے، یہ حد ہے، انسان کی بس کی بات نہیں کہ اسے منسوخ کر دے۔ چار مرتبہ اس نے اقرار کیا، طہرنی طہرنی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو مجنون تو نہیں ہے، تو پاگل تو نہیں ہے، تو نے شراب تو نہیں پی؟ ساتھی نے کہا یا رسول اللہ، نہ یہ مجنون ہے، نہ یہ پاگل ہے، نہ اس کے منہ سے کبھی بدبو آئی ہے، کچھ نہیں۔ آپ نے پھر پوچھا زنا کیا؟ اس نے زنا کیا۔ فرمایا شادی شدہ ہے؟ کہاں شادی شدہ ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کو رجم کر دو۔ آپ سزا تو نہیں منسوخ کر سکتے، اللہ کا قانون ہے، سزا مقرر ہو گئی، پتھروں سے سنسار کرنا۔ پتھروں سے سنسار کیا گیا، پتھروں سے مار دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس شخص کی توبہ ایسی ہے مدینہ کے گناہگاروں پہ تقسیم ہو جائے، اللہ سب کی معافی فرما دے۔ ایمان تھا نا، ایمان کی خاطر اتنی بڑی سزا کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں۔ اللہ کے سامنے رسوائی نہ ہو کر، اللہ کے سامنے اس گندگی کے ساتھ نہ جاؤں، حالانکہ چپکے سے توبہ کر لیتا توبہ ہو جاتی، لیکن اس کا دل مطمئن نہیں ہوا کہ تاکہ میری اوپر سزا جاری ہو، کل رسوائی نہ ہو۔ کیا ایمان تھا، کیا ایمان تھا کہ نظر آ رہے ہیں پتھر سنسار، لیکن ایمان تو میرے عزیزو، ایمان صحت مند ہوگا پھر بھی گناہ ہو سکتا ہے، ایمان صحت مند ہوگا پھر بھی گناہ ہو سکتا ہے، ایمان صحت مند ہوگا پھر بھی گناہ ہو سکتا ہے، لیکن گناہ زندگی میں رہ نہیں سکتا۔ صحت مند ایمان کے ساتھ زندگی میں گناہ رہ نہیں سکتا، صحت مند ایمان کے ساتھ زندگی میں گناہ رہ نہیں سکتا۔ جلدی توبہ کر لے گا، جلدی معافی مانگ لے گا، جلدی اللہ کو منا لے گا۔ تو میرے عزیزو، ہم بھی آج صحت مند ایمان کی علامت اللہ کے سامنے پیش کر لینا، سچی توبہ کر لینا، سچی معافی مانگ لینا اللہ سے، گھر جانے سے پہلے ایک دو آنسو سچی ندامت کے بہا لینا، تو اللہ کی رحمت سے امید ہوگی اللہ ہمارا ایمان بھی ہمیں صحت مند دے دے گا۔ ہاں، ایک دو آنسو بہا لیں، آنکھوں سے نہ بہ جائے، دل سے بہا لیں، دل سے بہا لیں، اندر ہی اندر رو جائیں، اندر ہی اندر رو جائیں۔ اور سب سے اچھی بات، اکیلے بیٹھے، خلوت میں بیٹھے، ہاں، اور چپکے سے اللہ سے بات کریں۔ اللہ کرے ایسا ہو، اللہ کرے ایسا ہو جائے کہ میں اللہ کو یاد کر رہا ہوں، میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور فرمایا جس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اس کے جسم کے گناہ ایسے گرے جیسے خشک درخت کے پتے گرتے ہیں، ایک پتا بھی نہیں رہتا، ایسے ہی اس کے جسم پہ ایک بھی گناہ نہیں رہتا۔ ایسا ندامت اندر ہے، ایسی شرمندگی اندر ہے، اکیلا بیٹھا ہے، رو رہا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ کے نبی فرمان لگے اس چہرے کو اللہ جہنم پہ حرام کر دے گا۔ اتنا چھوٹا سا آنسو ہے جتنی مکی کا سر ہے، فرمایا پھر بھی اللہ جس چہرے پہ جہنم میں نہیں پھینکے گی۔ وذکر اللہ خالیا وفاضت عیناہ فهو فی ظل اللہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ اکیلے بیٹھا ہے، اللہ کو محبت اور پیار سے، امید اور خوف سے یاد کر رہا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ فرمایا اسے کل قیامت میں اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ کہاں یہ گناہگار تھا، کہاں گناہوں کی گندگیاں تھی، کہاں اس کی زندگی کی سیاہیاں اور ظلمتیں تھی، اور کہاں اس نے توبہ کی اور اللہ کا خصوصی مہمان بن گیا۔ سبحان اللہ، اللہ کا خصوصی مہمان بن گیا، اللہ کے مقرب ترین بندوں میں شامل ہو گیا۔ تو میرے عزیزو، توبہ اس امت پر ایسا بڑا اللہ کا انعام ہے، یہ ایسا دروازہ ہے توبہ کا کہ کسی خوش نصیب کو مل جائے تو ماضی کی ساری خطائیں معاف نہیں ہوتی، بلکہ اللہ میاں اس کا ریکارڈ بھی جلا دیتا ہے۔
تاکہ میرے بندے کو کبھی اس کے سے دیکھ کر شرمندگی نہ ہو۔ صرف معافی نہیں ہوتی، اللہ کریم ریکارڈ بھی جلا دیتا ہے، جس زمین پہ کیا اس زمین کو بھلا دیتا ہے، جن فرشتوں نے لکھا انہیں بھلا دیا جاتا ہے، جہاں جہاں اس کے نشانات زندگی میں پڑے سب سے مٹا دیے جاتے ہیں، اس لیے کہ میرے بندے نے توبہ سچی کی ہے، توبہ سچی کی ہے۔ دنیا کی عدالتیں معاف بھی کرتی ہیں، ریکارڈ محفوظ کر دیتی ہیں، اللہ کریم ایسا ہے بندے کو معاف بھی کر دیتا ہے، ریکارڈ بھی مٹا دیتا ہے، میرے بندے کو شرمندگی نہ ہو۔ تو میرے عزیزو، ضرور جانے سے پہلے اللہ سے سچی توبہ کریں، صحت مند ایمان مانگیں، اور اللہ کرے پھر ساری زندگی ہماری نیکی اور تقوی کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ گزرے، اور اللہ اسی پہ خاتمہ نصیب فرمائے۔ زندگی ٹھکانے لگ جائے گی، زندگی ٹھکانے لگ جائے گی بھائی، زندگی ٹھکانے لگ جائے گی اگر ایمان پر خاتمہ ہو جائے۔ تو ضرور اللہ سے مانگے، اپنے لیے ایمان مانگے، اپنے بچوں کے لیے مانگیں، اپنے گھر والوں کے لیے مانگیں، اپنے ملک کے لیے دعائیں کریں، پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کریں۔ تھوڑی سی ہم دعائیں کر لیتے ہیں، پھر بقیہ دعائیں آپ خود کیجئے گا اور ہمیں بھی اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا إلى أنفسنا طرفة عين، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، يا أرحم الراحمين، یا ذا الجلال والاکرام، یا ارحم الراحمین۔ ہم سبھی کی خطاؤں کو معاف فرما دے، اے مولا اپنا کرم فرما، اپنا فضل فرما، اپنی خاص رحمت فرما، ہمارے دلوں کو گناہوں کی ظلمت سے صاف فرما، ہماری دلوں کی سختی کو دور فرما۔ اے مولا ہمیں ایمان کی حقیقت نصیب فرما، ہمیں ایمان کا نور نصیب فرما۔ اے مولا ہمیں ایمان کی زندگی نصیب فرما۔ اے مولا ہمیں دل کی سچی ندامت نصیب فرما، آئندہ گناہ نہ کرنے کا سچا عزم نصیب فرما۔ اے مولا آئندہ کی زندگی اپنی رضا والی نصیب فرما، ہمیں بری زندگی سے اور بری موت سے اور برے حالات سے محفوظ فرما، اچھی صحبت نصیب فرما، نیکوں سے محبت عطا فرما، نیکی سے محبت عطا فرما، نیکوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نصیب فرما، برائی کی نفرت عطا فرما، بروں سے محفوظ فرما، بروں کی صحبت سے محفوظ فرما۔ اے مولا ہمارے بچوں کو، ہماری بچیوں کو بھی نیکی کی محبت عطا فرما، انہیں بھی نیک ماحول سے تعلق محبت عطا فرما، برائیوں سے انہیں محفوظ فرما۔ مولا ہمیں اپنے بڑوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا، ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا، ہمارے لیے راحت کا سامان بنا، ہمارے لیے عزت کا سامان بنا، ہمیں ان کی تربیت اور تعلیم کے ہمیں صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مولا کریم پیارے نبی کی جتنی باتیں، جتنا زندگی کا نقشہ لے کے آئے اس پہ صحیح یقین نصیب فرما، صحیح اعتماد نصیب فرما۔ اے مولا برائیوں کا ریئیکشن اور برائیوں کی ہلاکت جو اللہ کے نبی نے بتائی، اے اللہ ہمیں دل سے اس پر ماننے کا یقین نصیب فرما، دل سے اس پہ یقین نصیب فرما۔ نیکیوں کے جو نفع اور نیکیوں کے جو ثمرات اور نیکیوں کی زندگی کی جو برکتیں ہیں، اے اللہ اس پر بھی یقین نصیب فرما، زندگی نیکی والی نصیب فرما۔ اے مولا نیکی والی زندگی پہ زندگی گزارنا نصیب فرما، اسی پہ خاتمہ عطا فرما۔ مولا کریم تمام حاضرین اور تمام سامعات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما۔ اے مولا آپ ہی نے بلایا اور آپ ہی کی توفیق سے یہاں حاضری ہوئی، آپ ہی نے کرم فرمایا اپنے گھر میں اس مبارک رات میں اور اس مبارک گھڑی میں بلایا بیٹھا ہے۔
اپنا فضل فرما مولا، ہمیں محروم نہ فرما، ہماری جھولیوں کو اپنی رحمت سے اور اپنی مغفرت سے اے اللہ نواز دے، اے مولا اپنی رحمتوں اور برکتوں سے ہمیں نواز دے، ہم سب کی کامل بخشش فرما دے، اے مولا ہم سب کی کامل بخشش فرما دے، مولا ہماری کمیاں نہ دیکھ، اور ہمیں تو مانگنا بھی کوئی نہیں آتا، صرف تیری رحمت کے سہارے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں، اے مولا جھولیاں پھیلا دیتے ہیں اور تجھ سے امید لیے بیٹھے ہیں، اے مولا ہم سب کی کامل بخشش فرما دے، اے مولا ہم سب کی کامل بخشش فرما دے، ہمیں کبھی بھی نفس اور شیطان کے حوالے نہ فرما، اے مولا ہمیں نفس اور شیطان کے حوالے نہ فرما، مولا زندگی گناہوں کی ظلمت میں گزری اور اس کے نتیجے میں زندگی بے سکونی اور بے چینیوں سے گزر رہی، اے اللہ کب تک اس خوف اور بے چینی کے ساتھ زندگی گزرے گی، رحم فرما دے، اپنا دین نصیب فرما دے، اپنی فرما برداری عطا فرما دے، دلوں کا چین نصیب فرما، دلوں کا سکون نصیب فرما، دلوں کا اطمینان نصیب فرما، گھروں کی محبتیں عطا فرما، گھروں کا زندگی کا محبت برا رشتے عطا فرما، اولادوں میں اور ازواجی رشتوں میں محبتوں کی مٹھاس عطا فرما، نفرتوں کو اور نافرمانیوں کو اور شکوے اور شکایت سے ہمارے گھروں کو اور زندگیوں کو محفوظ فرما، اے مولا ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرما، اے مولا یہاں ایمان ہدایت کی فضاؤں کو عام فرما، نیکی کی اور خیر کی اور تعمیر کی قوتوں کو غلبہ نصیب فرما، اس ملک کو ہر قسم کی بدامنی سے اے مولا ہر قسم کے فتنوں سے اپنے فضل سے محفوظ فرما، یہاں نیکی کی اور خیر کی اور شرم و حیا کی قوتوں کو غلبہ نصیب فرما، برائی کے جتنے نقشے ہیں اللہ اس ملک کو اس امت کو محفوظ فرما، ہمارے اہل اسلام کو اللہ ایمانی اسلامی رشتے عطا فرما، باہمی اتفاق عطا فرما، باہمی استحکام عطا فرما، پوری امت کے حال پہ رحم فرما، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رب۔